صاحب جنہوں نے اپنا مقالہ پیش کیا حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کی فقہی افکار خاص طور پہ جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کے حوالے سے بہت آج ایک کرنٹ ایشو تھا جس کے اوپر انہوں نے بھرپور محنت کے ساتھ اپنا مقالہ مکمل کیا اور بڑی خوبصورت انداز میں اس کو ڈیفینڈ بھی کیا۔ جو ہمارے ایکسٹرنل جو متحدین تھے انہوں نے سفارش کی کہ اس پر ان کو ڈگری ایوارڈ کی جائے باقی فارمیلٹیز کی تکمیل کے بعد، اور آج ہمارے متحد حضرات جو یہاں تشریف لائے ڈاکٹر جنید صاحب، ڈاکٹر عطا اللہ صاحب، ان کی رائے یہی ہے کہ کامیاب دفاع کے بعد ان کو یہ ڈگری ایوارڈ کی جائے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ڈپارٹمنٹ کو بھی، یونیورسٹی کو بھی، کہ ایک اہم موضوع پر انہوں نے اپنا مقالہ پیش کیا اور جو تجاویز اور آراء دی ہیں ہمارے ممتحنین نے ان کی روشنی میں اس کو وہ جلد از جلد اپنا جو فائنل ڈرافٹ ہے وہ جمع کرا دیں گے۔ بہت شکریہ۔ باقی میں شکر گزار ہوں ہمارے دوست ڈاکٹر عارف صاحب کا جو کنٹرولر ہیں ہزارہ یونیورسٹی کے، جو آج یہاں تشریف لائے، باقی ممتحنین کا بھی، ڈاکٹر عطا اللہ صاحب اور ہمارے ڈاکٹر جنید اختر صاحب اور ڈاکٹر عمران صاحب جو آج یہاں تشریف لائے۔ دو بڑے اہم موضوعات پر آج ہمارا پی ایچ ڈی کا ڈیفینس ہوا۔ خواجہ اویس صاحب نے عدلیہ کے احتساب کے حوالے سے، ظاہر ہے یہ بھی آج کا بڑا ایک اہم ایشو تھا، اور غیر مسلم اقلیتوں کے جو حقوق، ان کے حوالے سے جو احکام ہیں شریعت کے، اس حوالے سے ایک بہت بڑے جورسٹ جو گزرے ہیں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کی بہت قیمتی آراء ہیں، اور وہ ایسی شخصیت ہیں کہ انہوں نے اپنے استاد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بہت سے مسائل سے اختلاف کیا ہے، یعنی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو فقہی تراث ہے وہ بہت قیمتی ذخیرہ ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم کس طرح، یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آج کے جو معاصر مسائل ہیں اس کے اوپر ہم کس طرح اس کو اپلائی کرتے ہیں، اور وہ کس حد تک آج کے جو ایشوز ہیں، آج کے جو چیلنجز ہیں، اس کو کس طرح وہ ان کو کس طرح وہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں، آج کے دور میں قابل عمل ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، خاص طور پہ جو ریسرچر ہے، جو اسکالر ہے، اس کے لیے بھی۔ تو اس حوالے سے تو ماشاءاللہ بہت اچھی یہ دونوں مقالے سامنے آئے۔ کہیں کہیں تھوڑا بہت کمی کا احساس اس حوالے سے ضرور ہوتا ہے کہ آج کے جو ایشوز ہیں یا انٹرنیشنل جو ہماری جو صورتحال ہے، بین الاقوامی جو قوانین ہیں، ان کی روشنی میں اس کی جسٹیفیکیشن یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کو جسٹیفائی کرنا یہ ایک اسکالر کا کام ہوتا ہے کہ کہیں کہیں جہاں کہیں کوئی سوالات پیدا ہو رہے ہیں، کوئی ذہن میں کچھ چیزیں کلبلا رہی ہیں، ایک لے مین کی ذہن میں بھی، یا ایک جو لائر ہے، خاص طور پہ چونکہ یہ قانون سے زیادہ متعلق ہے، تو اس کے ذہن میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں ہم اس کو کس طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں، اور وہ چیزیں ہمارے مقالے کے اندر انکارپوریٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور میرے خیال میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کے ذہن میں بھی ہیں، آپ کے علم میں بھی ہیں، جو سوالات آج اٹھائے گئے تھے اس میں بھی بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو وہ اگر ساتھ ساتھ کہیں کہیں جب آپ فائنل ڈرافٹ جب پیش کریں گے تو اس طرح کی چیزوں پہ خاص طور پہ فوکس کریں، اور اپنی جو رائے ہے وہ ضرور آپ اس حوالے سے، جو آپ کا جو تجزیہ اس حوالے سے ہو سکتا ہے وہ ضرور دیں، بجائے اس کے کہ آپ صرف اسی پہ اکتفا کریں کہ ابن قیم کی یہ رائے ہے یا فلاں فقی کی یہ رائے ہے۔ اور وقت بہت گزر چکا ہے، میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب دوستوں کا، ہمارے قاسم صاحب کی حضرات جو آج یہاں تشریف لائے، اور ہمارے مولانا صاحب مشتاق الرحمن صاحب اور دیگر حضرات ڈپارٹمنٹ کے، ان کا شکر گزار ہوں۔ مجھے آج موقع یہاں پہ ملا آپ ساتھیوں سے کے ساتھ بیٹھنے کا اور ڈسکشن کا، اور اتنی اہم جو پروگرام تھا اس میں شرکت کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ادارے کو مزید ترقیوں اور کامیابیوں سے نوازے، اور آج کے دور کے جو مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان کے مطابق ہمیں جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔
میں ہر دو اسکالرس کو اور ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو، ان کے سہکار کو، ان کی فیملیز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت اہم سنگی ہے جو انہوں نے عبور کیا ہے، لیکن وہ اسی پر اکتفا نہیں کریں گے اور اپنے جو تحقیقی جو کام ہے اس کو مزید آگے جاری رکھیں گے اور اس کو اپنائیں گے، بہت سے ملک کو، انسانیت کو اور امت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں گے۔